السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سامعین، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں کربلا والوں پر جان قربان کرنے والے عبداللہ کی کہانی۔ حضرت سیدنا وہب ابن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنی کلب کے نیک خو اور خوبرو نوجوان تھے۔ فوان شباب، مونگوں کے وقت اور بہاروں کے دن تھے۔ صرف 17 دن شادی کو ہوئے تھے اور ابھی ساتھ عشرت و نشاط گرم ہی تھی۔ والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس تشریف لائیں، جو کہ ایک بیوہ خاتون تھی، جن کی ساری کمائی اور گھر کا چراغ یہی ایک نوجوان بیٹا تھا۔ مادر مشفقہ نے رونا شروع کر دیا۔ بیٹا حیرت میں آ کر ماں سے پوچھتا ہے، پیاری ماں، رنج و ملال کا سبب کیا ہے؟ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے عمر میں کبھی آپ کی نافرمانی کی ہو، نہ آئندہ ایسی جرت کر سکتا ہوں۔ آپ کی اطاعت و فرما برداری مجھ پر فرض ہے اور میں انشاءاللہ عز و جل بائی زندگی مطیع و فرما بردار ہی رہوں گا۔ پیاری ماں، آپ کے دل کو کیا صدمہ پہنچا ہے اور آپ کو کس غم نے رلایا ہے؟ میری پیاری ماں، میں آپ کے حکم پر اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں، آپ غمگین نہ ہوں۔ سعادت مند اکلوتے بیٹے کی یہ سعادت مندانہ گفتگو سن کر ماں اور بھی چیخ مار کر رونے لگی، کہنے لگی، اے فرزند دل بند، تو میری آنکھ کا نور، میرے دل کا سرور ہے، اے میرے گھر کے روشن چراغ اور میرے باغ کے مہکتے پھول، میں نے اپنی جان گلا کر تیری جوانی کی بہار پائی ہے، تو ہی میرے دل کا قرار اور میری جان کا چین ہے۔ ایک پل تیری جدائی اور ایک لمحہ تیرا فراق مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، یعنی جب سوؤں تو میرے خوابوں اور خیالوں میں بھی تو، اور جب جاگوں تو میرے دل کی یادوں میں بھی تو ہے۔ اے جان مادر، میں نے تجھے اپنا خون جگر پلایا ہے، آج اس وقت دشت کربلا میں نواسائے محبوب رب ذوالجلال، مولا مشکل کشا کا لال، خاتون جنت کا نونہال اور شہزادہ خوش خصال رضی اللہ تعالی عنہ ظلم و ستم سے نڈال ہے۔ میرے لال، میرے بیٹے، کیا تجھ سے ہو سکتا ہے کہ تو اپنی جان ان کے قدموں پر قربان کر ڈالے؟ اس بغیرت زندگی پر ہزار ہے کہ ہم زندہ رہیں اور سلطان مدینہ منورہ، شہنشاہ مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لاڈلا شہزادہ ظلم و جفا کے ساتھ شہید کر دیا جائے۔ اے اگر تجھے میری محبتیں کچھ یاد ہوں اور تیری پرورش میں جو مشقتیں اور تکلیفیں میں نے اٹھائی ہیں ان کو تو بھولا نہ ہو، تو اے میرے چمن کے مہکتے پھول، تو پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر صدقے ہو جا۔ حسینی دولہ سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے مادر مہربان، خوبی نصیب کہ جان شہزادہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان ہو، میں دل و جان سے آمادہ ہوں، بس ایک لمحے کی اجازت چاہتا ہوں تاکہ اس بی بی سے 2 باتیں کر لوں جس نے اپنی زندگی کے عیش و راحت کا صحرا میرے سر پر باندھا ہے اور جس کے ارمان میرے سوا کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اس کی حسرتوں کا تڑپنے کا خیال ہے، اگر وہ چاہے میں اس کو اجازت دے دوں کہ وہ اپنی زندگی کو جس طرح چاہے گزار دے۔ ماں نے کہا، بیٹا، عورتیں کم عقل ہوتی ہیں، کیا پتہ اس کی باتوں میں آ جائے اور یہ سعادت اخروی تیرے ہاتھوں سے چلی جائے۔ حسینی دولہ سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، پیاری ماں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی گرہ دل میں ایسی پیوست یعنی مضبوط ہو چکی ہے کہ
انشاء اللہ عز و جل اس کو اب کوئی کھول نہیں سکتا، اور ان کی جانثاری کا نقش دل پر اس طرح کندہ ہے جو دنیا کے کسی بھی پانی سے دھویا نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر بی بی کی طرف آئے اور اسے خبر دی کہ فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن فاطمہ بطول گلشن مولا علی کے مہکتے پھول میدان کربلا میں رنجیدہ و ملول ہیں، غداروں نے ان پر نرغہ کیا ہے، میری تمنا ہے کہ ان پر جان قربان کر دوں۔ یہ سن کر نئی نویلی دلہن نے ایک آہ سرد دل پردرد سے کھینچی اور کہنے لگی، اے میرے سر کے تاج، افسوس کہ میں اس جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو لڑنے کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ افسوس اس سعادت میں میرا حصہ نہیں کہ میں آپ کے ساتھ بھی دشمنوں سے لڑ کر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان قربان کر دوں۔ سبحان اللہ عز و جل، آپ نے تو جنتی باغ میں جانے کا ارادہ کر ہی لیا، وہاں حوریں آپ کی خدمت کی آرزو مند ہوں گی۔ بس ایک کرم فرما دیں، ایک تمنا ہے، جب سرداران اہل بیت علیہم رضوان کے ساتھ جنت میں آپ کے لیے نعمتیں حاضر کی جائیں گی اور جنتی حوریں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گی، اس وقت آپ مجھے بھی اپنے ساتھ رکھیں گے۔ حسینی دولہا اپنی اس نیک دلہن اور برگزیدہ ماں کو لے کر فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دلہن نے عرض کی، اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، شہداء گھوڑے سے زمین پر گرتے ہی حوروں کی گود میں پہنچ جاتے ہیں اور غلمان جنت کمال اطاعت شعاری کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ حضور پر اپنی جان نچھاور کرنے کی تمنا رکھتے ہیں، اور میں نہایت ہی بے کس ہوں، کوئی ایسے رشتہ دار بھی نہیں جو میری خبر گیری کر سکے۔ بس التجا یہ ہے سگاہ محشر میں میری ان سے جدائی نہ ہو، اور دنیا میں مجھ غریب کو آپ کے اہل بیت اپنی کنیزوں میں رکھیں، اور میری تمام عمر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بیبیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گزر جائے۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ عہد و پیما ہو گئے، اور سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کر دی، یا امام عالی مقام، اگر حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مجھے جنت ملی، میں عرض کروں گا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بی بی میرے ساتھ رہے۔ حسینی دولہا سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر میدان کی طرف چل پڑے۔ یہ دیکھ کر لشکر اعداء یعنی دشمنوں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ایک گھوڑے پر ایک مہرو شاہ سوار جلے ناگہانی کی طرح یعنی ان کی موت بن کر لشکر کی طرف بڑھتا ہی چلا آ رہا ہے۔ ہاتھ میں نیزہ ہے، دوش پر سپر ہے، اور دل ہلا دینے والی آواز کے ساتھ یہ رجز یعنی شعر پڑھتا جا رہا ہے۔ امیر الحسین ونعم الامیر لہو لمعۃ کالسراج المنیر، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہیں اور بہت ہی اچھے امیر ہیں۔ ان کی چمک دمک ایک روشن چراغ کی طرح ہے، برق خاطف یعنی کچک لینے والی بجلی کی طرح میدان میں پہنچتے ہیں۔ وہ پہ کر گھوڑے پر سپہ گیری کے فنون دکھاتے ہیں۔ صفِ اعداء سے مبارز طلب فرمایا، جو سامنے آیا تلوار سے اس کا سر اڑا دیا۔ گرد و پیش خود سروں یعنی سرکشوں کے سروں کے انبار یعنی ڈھیر لگا دیے۔ ناقصوں
یعنی نااہلوں کے تنے خاک و خون میں تڑپتے نظر آنے لگے۔ یک بارگی گھوڑے کی باگ موڑی اور ماں کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں، اے مادر مشفقہ، امی جان، اب تو آپ مجھ سے راضی ہوئیں؟ اور دلہن کے پاس پہنچے جو بے قرار رو رہی تھی، ان کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اتنے میں دشمنوں کی طرف سے آواز آتی ہے، حل من مبارز، کوئی ہے مقابلے پر آنے والا؟ سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ نئی نویلی دلہن ٹکی باندھے ان کو دیکھ رہی ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کے دریا بہا رہی ہے۔ حسینی دولہا غضبناک شیر کی طرح آبدار نیزائے جان شکار لے کر معرکہ کارزار میں سائقہ وار پہنچے۔ اس وقت میدان میں دشمنوں کی طرف سے ایک مشہور بہادر اور نامدار سوار حکم بن طفیل، جو غرور اور نبرد آزمائی میں سرشار تھا، تکبر سے بل کھاتا ہوا لپکا۔ سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی حملے میں اس کو نیزے پر اٹھا کر اس طرح زمین پر پٹخ دیا کہ ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں اور دونوں لشکروں میں شور مچ گیا اور مبارزوں میں ہمت مقابلہ نہ رہی۔ سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا دڑاتے ہوئے دشمنوں کی صف میں پہنچے۔ جو مبارز سامنے آتا اس کو نیزے کی نوک پر اٹھا کر خاک پر گرا دیتے، یہاں تک کہ نیزہ ٹوٹتے ٹوٹتے پارا پارا ہو گیا۔ تلوار میان سے نکالی اور تیغ زنوں کی گردنیں اڑا اڑا کر خاک میں ملا دی۔ جب دشمن اس جنگ سے تنگ آ گئے، عمر بن سعد نے حکم دیا کہ سپاہیوں اس نوجوان کے گرد ہجوم کر کے یعنی اکٹھے حملہ کریں اور ہر طرف سے یک بارگی ٹوٹ پڑے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب حسینی دولہا زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر تشریف لائے، ان بد باطلانے دلوں نے ان کا سر کاٹ کر حسینی لشکر کی طرف چھال دیا۔ ماں اپنے لختے جگر کے سر کو اپنے منہ سے ملتی تھی اور کہتی تھی، اے بیٹا، میرے بہادر بیٹے، میرے بیٹا، اب تیری ماں تجھ سے راضی ہوئی ہے۔ پھر وہ سر اس کی دلہن کی گود میں لا کر رکھ دیا۔ دلہن نے ایک جھرجھری سی لی اور اسی وقت روانہ وار اس شمع جمال پر قربان ہو گئی اور اس کی روح حسینی دولہا سے ہم آغوش ہو گئیں۔ کیوں نہ ہو، سرخروئی اسے کہتے ہیں کہ راہ حق میں، سرخروئی اسے کہتے ہیں کہ راہ حق میں سر کے دینے میں ذرا تو نے تحمل نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل آپ کو فردوس کے باغوں میں جگہ عنایت فرمائے اور رحمت و رضوان کے دریاؤں میں غرق کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ و اہل بیت، شہیدان و اسیران کربلا کا فیضان نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وقتہ نماز، تلاوت قرآن اور امام عالی مقام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، کہانی اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرتے جائیے گا۔